الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے قوت گویائی کی بہترین نعمت سے سرفرازی عطا فرمائی، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے مافی الضمیر کو ذکر حق پروردگار کا راستہ بتا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، پروردگار عالم کی بارگاہ میں 4 روزے مکمل ہونے پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس کا احسان ہے، لطف و کرم ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ، تمام تر محبتوں کے ساتھ، توفیق عبادات کے ساتھ یہ 4 روزے مکمل ہوئے۔ اے خدا، اور روزے تو ہم نے رکھے ہیں مگر قبول کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ پروردگار تجھے کربلا کے پیاسے شہیدوں کا واسطہ اور روزے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے، ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ جن روزوں کو دیکھ کر زمانے کا امام ہمارے حق میں دعائے خیر کرنے لگے۔ آپ کی خدمت معظم میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت دیے ہوئے مسلسل حاضر خدمت ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ عصمت و رسالت میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو تمام اعمال اور تمام تر حسنات کی قبولیت کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ سورہ مبارکہ الجمعہ کی ایک مشہور و معروف آیت جو آپ نے بارہا سنی بھی ہے اور بارہا تلاوت بھی کی ہے، سرنامے کلام میں آج جمعہ کا عنوان لیتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے صاحبان ایمان جب تم کو پکارا جائے جمعے کے دن نماز کے لیے، بس جلدی کرو، فاسعوا جلدی کرو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف۔ الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، نہ کہ للذکر، جب تم کو پکارا جائے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، پکارا گیا نماز کے لیے۔ فاسعوا الی صلاۃ نہیں ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ ہے۔
یعنی پروردگار نے ان دو الفاظ کے تبدیل کرنے سے مسئلے کو آسان کر دیا کہ بلایا گیا نماز کے لیے ہے، مگر نماز کے وقت سے پہلے خطبے میں شرکت کر لو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جو خرید و فروخت کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھنے والے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ادا ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ۔ اتفاق سے آج مغرب سے پہلے آتے ہوئے ام الخنور کی اس مسجد میں کچھ ٹریفک بہت مل رہا تھا، تو یہ سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا جمعے کے دن لوگ شام کو باہر نکل آتے ہیں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے، جب نماز ادا کر لو تو پھر زمین پر پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، شاید کہ تم فلاح پانے والوں میں شامل کیے جاؤ۔ اور اب وہ آخری جملہ اور اس سے متعلق مدینہ منورہ میں سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور آپ نے داخل ہوتے ہوئے قبیلے بنی سالم میں اپنی رسالت کے زمانے کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک دیا، اور جس مقام پر یہ نماز پڑھی گئی، اس محلے میں، جس قبیلے کے مخصوص علاقے میں پڑھی گئی، وہ آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد الجمعہ موجود ہے، وہ مسجد جہاں کہ اللہ کے رسول نے جمعے کی نماز پڑھائی پہلی مرتبہ۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، یہ خاص پیغام ہے، اور یہ پیغام ماہ مبارکہ رمضان سے متعلق بھی ہے اور آج جمعے کا دن بھی۔ علاقہ مناخہ وہ علاقہ ہے جہاں پر مسجد نبوی کے، یہ سمجھیے اس سمت کی طرف جہاں پر مسجد علی واقع ہے، مسجد غمامہ واقع ہے، جو گئے ہیں ان کے لیے تو میرے الفاظ آشنا ہوں گے، اور جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے بیان کر دوں، سمت مغرب، مشرق سمت جنت البقیع ہے، اور مغرب سمت مسجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علاقہ مناخہ میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کا رسول جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور مناخہ کے علاقے میں بازار لگتا تھا جب کوئی باہر سے آنے والے تاجر مال بیچتے تھے، اور جب وہ مال لے کر آتے تھے تو 2 کام خاص کرتے تھے، ایک ڈھول تاشے کی آواز پیدا کرتے تھے، اور ایک بچوں کی تفریح کے لیے کچھ سامان کیا کرتے تھے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، آج کل تو نام بدل گئے، شاپنگ مال بنا دیے گئے ہیں، اس میں بھی دونوں قسم کی باتیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کے زمانے حیات طیبہ میں ایک قافلہ اس طرح سے آ گیا کہ دن جمعے کا تھا۔ انشاءاللہ کل بات ہفتے کی آئے گی، تیار رہیے گا، آج جمعے کی بات ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو نماز میں موجود تھے، خطبہ ہو رہا تھا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور خطبہ حاکم شام کی بدعت کے علاوہ تمام عالم اسلام کے شیعہ سنی مسلمانوں کے یہاں متفق علیہ مسئلہ کہ خطبہ جمعہ امام جمعہ کھڑے ہو کر دیا کرتے، خطبہ جمعہ
کھڑے ہو کے دیتے ہیں۔ آج بھی مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں امام جمعہ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ جب آواز باہر سے آئی ڈھول تاشے کی، لہون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یا تو تجارت کا سامان ذہن میں آیا کہ باہر قافلہ آیا ہوا ہے مناخہ کے علاقے میں، او لہون، یا وہاں پر کچھ سرکس لگے ہوئے ہیں، کھیل تماشے کی باتیں لگی ہوئی ہیں، انفضوا الیہا، وہ سب کے سب نکل کے چل دیے اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے اکیلا کھڑا چھوڑ گئے۔ اب لفظ اکیلا جو استعمال کیا وہ محاورے کے طور پر تھا، لیکن اتنا بڑا خطیب ہو اور اتنا عظیم دن ہو اور اتنی محترم نماز ہو، خطیب ختمی مرتبت دن جمعے کا، نماز جمعۃ المبارک کی، اس کا خطبہ، اور لوگ رسول کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ لوگ رہ گئے، 5 یا 7 لوگ رہ گئے۔ اس کی بنیاد پر پوری امت کے لیے خدا نے مغفرت کا راستہ کھول دیا۔ اب آیت سورہ مبارکہ الجمعہ کی مکمل کرتے ہوئے کہ جب وہ چلے گئے، ترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، حبیب ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ ان تمام میں جو رزق دینے والے ہیں ان میں سب سے بہتر رزق دینے والا پروردگار عالم ہے۔ تو اب کل کا مسئلہ اور تھا، کل آواز باہر سے آتی تھی، آج آواز اندر سے آتی ہے، موبائل اور اس کے استعمالات۔ خیر مسئلہ صرف موبائل کا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر شے کے استعمال کے 2 پہلو ہیں، ایک مثبت ایک منفی، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو۔ آپ کے پاس اگر مینرز ہیں تو آپ ہر اعتبار سے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ باس نے میٹنگ بلائی ہو، فیکٹری کے مالک نے آپ کو طلب کیا ہو اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے موبائل کو آن رکھیں گے؟ ہمت نہیں ہے جاب کرنے والے کی، وہ گھبراتا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی اور کسی کی رنگ یہاں بچ گئی موبائل فون میں تو یہ جاب سے نکال دے گا، اتنا خراب مزاج کا آدمی ہے۔ ویسے بھی خلاف آداب میٹنگ یا مجلس سے، اگر ہم دنیاوی معاملات میں مینرز کا خیال کرتے ہیں تو کیا مسجد کے کوئی مینرز نہیں ہوتے؟ اس کی بارگاہ میں آئے ہو، اس کی بارگاہ میں آئے ہو جو سب کا پروردگار ہے، کوئی رزق نہ روک سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے، پروردگار وہ واحد ذات ہے جو رزق عطا کرتا ہے وسعت کے ساتھ بھی، اور پھر رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے انسان کو سبق سکھانے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ تو آج جمعے کی مناسبت سے تھا، تو ایک سوال کسی نے کیا تھا خود نماز جمعہ کے فوراً بعد مجھ سے کہ میں لیٹ ہو گیا اور میں ایسے وقت میں جمعے کی نماز کے لیے پہنچا جبکہ امام جماعت جمعے کی نماز کی 2 رکعت شروع کر چکے تھے، تو اب آیا میری جمعے کی نماز کاؤنٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا مجھے ظہر کی نماز واجب کی نیت سے پڑھ لینی چاہیے؟ تو فقہی اعتبار سے مراجع الزام کا جواب یہ کہ اگر شریک ہونے والا شریک ہو جمعے کی نماز کی 2 رکعت میں حالت قیام کے اندر، تو وہ جمعے کی نماز کی نیت کر کے جمعے کی نماز کے ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر اتنا لیٹ ہو جائے کہ جمعے کی نماز کی 2 رکعت کا رکوع شروع ہو جائے تو پھر اس کی جمعے کی نماز اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز اپنی فجر کی یا تو قضا کی نیت سے پڑھ لے، یا پھر اپنی اس نماز کو ظہر کی 4 رکعت نماز کی نیت سے امام جماعت کے ساتھ جوائن کر لے۔ جب ان کا یہ رکوع ختم ہوگا، 2 سجدے مکمل ہوں گے، تشہد سلام مکمل ہوگا، تو سلام کے ختم ہونے سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو جائے،
پھر اپنی باقی ذمہ داری کو پورا کرے۔ اگر جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں حالت قیام میں آ گئے تو آپ کی یہ پہلی رکعت کاؤنٹ ہو گئی، آپ کا جمعہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دوسری رکعت بشکل فرادہ خود سے مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ کے لیے مسئلہ وہی ہے، جو جمعے کے بعد ظہر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں احتیاطاً قربتاً الی اللہ، ورنہ جمعہ اگر صحیح واقع ہو گیا شرائط کے اعتبار سے تو یہ کفایت کرتا ہے بعض مراجع اسلام کے نزدیک۔ اب رہا مسئلہ اس کے علاوہ جو روزے سے متعلق مسائل ہیں، وہ صرف ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شریعت کتنی خوبصورت باتیں بیان کرتی ہے کہ انسان پر کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، اس کو تو میں انجام دے سکتا ہی نہیں۔ اگر حالت روزہ میں دن میں سوتے ہوئے انسان پر جنابت یا احتلام واقع ہو جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بسا اوقات بہت گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور انسان پر غسل جنابت فوراً واجب نہیں ہے، بلکہ جب کوئی نماز کا وقت قریب ہو تو نماز سے پہلے اس کے لیے طہارت کرنا لازم ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو نجاست کی حالت میں زیادہ دیر نہ رکھے۔ ان مسائل کے ساتھ اب آئیے ماہ مبارک رمضان، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مرتبہ ہم نے سنا، پڑھے فضائل روزہ کو سنا، لیکن غور کیجئے سب کچھ سننے کے بعد بھی آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ ہر سال ان باتوں کو دہرانا اچھا لگتا ہے؟ اس لیے کہ جیسے پانی میں حیات ہے اور جتنی بار پیو پانی ہمیشہ تازہ لگتا ہے، ایسے ذکر پروردگار میں حیات ہی نہیں بلکہ نجات بھی ہے۔ جتنی بار سنو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا اور اس خطبے میں ماہ مبارکہ رمضان کے فضائل بیان کیے تھے۔ میں سارے فضائل کو تو بیان نہیں کر رہا، صرف دو جملے، ایک میری ذات سے متعلق یعنی آپ کی ذات سے متعلق، اور ایک دوسروں کی ذات سے متعلق جو آپ کی میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ پہلا جملہ فرماتے ہیں نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح، اس ماہ مبارک میں تمہارا سونا عبادت ہے، سونا عبادت ہے۔ روایت اور بھی ہے کہ اگر انسان غیبت نہ کر رہا ہو ماہ مبارکہ رمضان میں تو چاہے سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ بس اپنے آپ کو بچائیے ان تمام مسائل سے جو آپ کے ہمارے ثواب کو کم کر دیتے ہیں۔ بہت حساس ہیں، قسم بخدا اگر آپ اپنے ہاتھ سے چائے بنا رہے ہوں تو چائے کو خراب نہیں کرتے ہیں خراب؟ ایسا کبھی ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ نمک ڈال دیا ہو، بہت زیادہ آپ نے اس میں چینی ڈال دی ہو کہ چائے کا جو عنوان ہے وہ ختم ہی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی مادیات میں تو اپنی ہر شے کو اپنے مزاج کے لحاظ سے محفوظ کرتے ہیں، تو اپنی عبادات کو کیوں نہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر غیبت نہ ہو؟ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے کہ خدا راضی ہو جاتا ہے، صاحبان ایمان کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں سونا عبادت ہے، اور ایسا سونا، اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس سونے پہ اکتفا کر لیں، اس کا سونا عبادت ہو، اس کا جاگنا اس سے افضل ہوگا کہ اگر وہ جاگتے ہوئے ذکر خدا کر رہا ہو، تلاوت قرآن کر رہا ہو، یا ایک اور مرحلہ ہے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے الفاظ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جس نے ومن وصل فیہ رحمہ، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس مہینے میں رحم کرے، تعلقات کو جوڑ لے، صلہ رحمی اختیار کرے،
وصلہ اللہ، اللہ اس کے لیے اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے یوم یلقاہ، اس دن کے لیے جس دن وہ خدا سے ملاقات کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدا سے ملاقات ہو قیامت کے میدان میں، تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ناراض بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، عزیز و قریب و تمام تر دوستوں کو جن سے آپ کے تعلقات رشتہ داری کی بنیاد پر ہیں، ان کو راضی کر لیجیے۔ ان کو راضی کر لیا تو ماہ مبارک رمضان خالی خود انسان کا اور رب کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت کا مہینہ ہے، خاندان کا مہینہ ہے، رشتہ داروں کا مہینہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔ اب آج ایک ایسا ذکر ہے، اس کو قرآن مجید نے 3 مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے۔ میں نے کل اشارہ بھی کیا تھا اپنی خدمت میں، اور یہ بہت مشہور ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے وہ کچھ ایسے افراد پر مشتمل ہے کہ جن کے واقعات قرآن میں بہت زیادہ بیان کیے گئے، اور اس کا سب سے بڑا جرم، بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ وہ تھا گوسالہ کی پرستش۔ اس کو قرآن نے استعمال کیا ہے العجل، ایک ایسے بچھڑے کی مورت بنائی گئی کہ جس کے سسٹم میں آواز کے نکلنے کا ایک باقاعدہ نظام رکھا گیا، اور اس کی آواز کو سن کر لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب میں اگر قرآن کے 3 مقامات کا اشارہ کروں آپ کی خدمت میں، سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 54، سورہ مبارکہ البقرہ کے علاوہ سورہ مبارکہ الاعراف، اور اس کی آیات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے قوم کے واقعات کے بارے میں ہے، وہ تقریباً 100 سے اوپر کی آیات ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا مقام سورہ مبارکہ طٰہٰ۔ ان 3 مقامات پر قرآن نے بہت مفصل گفتگو کی ہے، خاص طور سے سورہ مبارکہ طٰہٰ اور سورہ اعراف میں۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں، چونکہ ہمارا عنوان ہے قصص القرآن والمعصومین وشرح حدیث معراج۔ انشاءاللہ آج معراج کی بات بھی ہوگی، بلکہ معراج کی بات میں پہلے ہی کر لیتا ہوں کہ روز معراج تک پہنچتے پہنچتے آنکھ کھل، صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد، اور روز مجلس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث معراج کیا ہے؟ ایک پرائیویٹ گفتگو ہے، ایک پرائیویسی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور قسم بخدا اس امت پہ یہ فضل و کرم ہے کہ پرائیویٹ نہ رہی، بلکہ امت کی ہدایت کے لیے مولا مشکل کشا نے یہ تمام باتیں راوی کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کیا باتیں کی؟ یا محمد اللہم صلی اللہ علیہ خدا۔ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے، یہ مت سمجھے کوئی بھی مومن یا کوئی فرش مجلس میں آنے والا کہ خدا کوئی خاص جگہ پر محدود ہے۔ آواز کسی خاص مقام سے آئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا وہاں پر محدود ہے۔ وہ فضاؤں میں آواز کو پیدا کرنے پر قادر کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وہ کبھی درخت سے آواز پیدا کر سکتا ہے، تو کبھی پہاڑ پہ بلا کر آواز سنوا سکتا ہے، تو کبھی وہ اوپر قاب قوسین کے قریب بلا کر بھی آواز سنوا سکتا ہے۔ آواز خدا پیدا کر سکتا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ کس کا لہجہ اختیار کرے۔ لیکن ہے آواز کا خالق کون ہے؟ پروردگار، لا ریب ولا شک۔ اور اب اللہ کے رسول معراج پر، اور پوری معراج کی تفسیر انشاءاللہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں شاید نصف کے بعد تھوڑی سی بیان ہوگی، لیکن چونکہ اصل موضوع حدیث معراج نہ کہ واقع معراج ہے۔ یا محمد
اللہ نے پھر ارشاد فرمایا وجبت محبتی، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، میری محبت واجب ہے کس کے لیے؟ للمتحابین فیہ، ان دو افراد کے لیے کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو میری ذات کی خاطر۔ ہے کوئی خدا کی خاطر، کوئی مفاد کی خاطر محبت کرتا ہے کہ جی ان کو سلام کر لو ورنہ کل افطاری میں حصہ کم ملے گا، ان کو آج گاڑی میں لفٹ کروا دو ورنہ کل ہمارے پاس گاڑی نہ ہوئی تو ہمیں ان کی گاڑی میں جانا پڑے گا، مفاد کا مسئلہ۔ وجبت محبتی، خدا کا اعلان ہے کہ میری محبت واجب ہے کس کے لیے؟ ہر ان دو افراد کے لیے، للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بس میری ذات کی خاطر۔ محبت کیجئے انسان سے مگر خدا کے لیے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جبکہ آپ کے ذہن میں کوئی خاص رشتہ نہ ہو، کہ خاص حوالہ نہ ہو، نہ خاندان کی بات ہو، نہ علاقے کی بات ہو، حتیٰ کہ نہ فقہ اور مسلک کی بات ہو، حتیٰ کہ نہ مذہب کی بات ہو۔ انسان چونکہ مخلوق پروردگار ہے، انسان چونکہ پروردگار کا بنایا ہوا ہے تو اس سے محبت کرنا، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہے ہر اس دو انسانوں کے لیے جو ایک دوسرے سے خدا کے لیے محبت کرتے ہو۔ وَوَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ، اور میری محبت واجب ہے ان دو آپس میں ملاقات کرنے والوں کے لیے جو ملتے ہوں بس میری محبت کی خاطر۔ ایک چچا جو ہیں وہ لفٹ نہیں کراتے، سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، ماموں افطاری پہ بلاتے ہی نہیں ہیں، مگر میں ان سے اس لیے ملتا ہوں کہ خدا اس کو پسند کرتا ہے۔ اگر یہ ملنا خدا کے لیے ہو تو پھر خدا کی محبت واجب ہو گئی ان دو ملنے والوں کے لیے۔ اگر ماموں مجھ سے ملے خدا کے لیے اور کوئی مفاد نہ ہو، کوئی رسپانس میرا نہ ہو، اور میں بھی ملوں اگر ان سے خدا کے لیے، تو ہم دونوں کے لیے خدا کی محبت واجب ہو گئی۔ وَوَجَبَتْ مُحَبَّتِي لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيَّ، اور میری محبت واجب ان افراد کے لیے ہے جو مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو تین جملے آج حدیث معراج کے تو خدا نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمائے تھے کہ اگر آپ میں سے، ہم میں سے کوئی چاہتا ہے خدا ہم سے محبت کر لے اور اس کی محبت لازم ہو جائے تو ایک دوسرے سے محبت کریں خدا کے لیے، ایک دوسرے سے ملاقات رکھیں خدا کے لیے، اور جب بھی بھروسہ کریں تو خدا کی ذات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اب وہ خاص واقعہ جس کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے، جہاں سامری نے قوم کو گمراہ کیا تھا۔ قال، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے کوہ طور پر، اور پورا واقعہ یہی تھا، اور اس واقعے کو بیان کرنا یہ ماضی بیان کرنا نہیں ہے، آج کا زمانہ زمانہ غیبت حجت خدا ہے۔ اب اگر موجودہ علامتوں کے بعد بھی امام کا ظہور نہیں ہو رہا تو کہیں یہ امتحان اور آزمائش نہ ہو۔ قال، خدا نے کہا، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، اے موسیٰ ہم نے تمہاری قوم کو آزمایا، من بعدک، تمہارے یہاں پر آنے کے بعد تمہارے پیچھے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَ آسِفًا، پس موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ پورا واقعہ پڑھنے کے لیے تو وہ منزل پہ آپ کو آنا پڑے گا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کوہ طور پہ بلایا تھا 30 دن کے لیے، اور اس کے بعد 10 دن اس سے بڑھا دیا تو 40 دن کا ایک عنوان مکمل ہوا۔ البتہ قوم سے آپ نے 30 دن کی بات فرمائی تھی،
اور قوم اتنا برداشت نہ کر سکی کہ 10 دن مزید انتظار کر لیتی کہ موسیٰ علیہ السلام واپس تو آ جائیں گے۔ جب آپ کو گئے ہوئے 35واں دن ہوا تو سامری نے قوم کے ضعیف الاعتقاد لوگوں کو جمع کیا۔ یہ قوم چونکہ ایسی رہی ہے کہ یہ زمانہ وہ جبکہ فرعون واصل جہنم ہو چکا، فرعونی سمندر میں غرق ہو چکے، یعنی کہ دریائے نیل میں، اور اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس سے تو آزاد ہیں، لیکن ایک طویل عرصے تک غلامی اور جبر و استبداد کے اس میں رہے ماحول میں، اور یہ فرعونیوں کے مال و دولت کو دیکھتے دیکھتے ان میں حب زر باقی رہ گئی، محبت مال و دولت کی۔ اسی لیے سامری نے اس سے فائدہ اٹھایا اور کیا کیا کہ آپ 35ویں دن کے سب لاؤ، جمع کرو، جس کے پاس جو زیور ہو، حتیٰ کہ بچیوں کے کانوں سے گوشوارے اتارے گئے، خواتین نے اپنے گلے کے زیورات دیے، تمام چیزیں گھروں سے جمع کرتے کرتے ایک سوال یہاں پیدا ہوا کہ کیا بنی اسرائیل کے لوگ اتنے امیر تھے کہ ان کے پاس زیورات ہوں؟ جواب، ایک تہوار کے موقع پر فرعونیوں سے کچھ زیورات ادھار لیے تھے ان خواتین نے، جو بنی اسرائیل کی خواتین تھیں، اور پھر فرعون کا جو پورا سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ زیورات انہی کے پاس رہ گئے تھے، تو وہ زیورات جمع کیے گئے، اور جمع کر کے 35ویں دن سے لے کر 38ویں دن تک 3 دن 35، 36، 37 یا 36، 37 اور 38ویں دن 3 دن تک اسے ایک بڑی سی کڑائی میں ڈال کر تمام سونے کے زیورات کو اور آگ جلا کر اس کو پگھلایا گیا، اور پگھلانے کے بعد 39ویں دن ایک مجسمہ تیار کیا گیا، اور مجسمہ ایسے تیار کیا گیا کہ سائنسی اعتبار سے اس میں ایسے پائپس دیے گئے اندر، یا اس کا منہ اس انداز سے شارٹ بنایا گیا کہ جب ہوا اندر سے داخل ہوتی تھی تو منہ چھوٹا ہونے کی بنیاد پر سیٹی کی آواز سی نکلتی تھی، یا وہ پائپس ایسے لگائے گئے تھے۔ انسان آج کا ذہین فتین نہیں ہے، انسان تو ہر دور میں اس انداز کی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ تو سامری نے جس انداز سے مجسمہ بنایا تھا ایک بچھڑے کا، ایک چھوٹی گائے یا گائے کے بچے کا، اسے گوسالہ کہتے ہیں، کہ اس میں آواز آتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو آنا کب ہے؟ 40 دن مکمل ہونے پر، اور 39ویں دن یہ تیار ہوا، یعنی صرف ایک دن ملا، اور ایک دن میں یہ قوم کے لوگ کتنے گمراہ ہوئے کہ 6 لاکھ افراد نے اسے سجدہ کر لیا۔ کتنے؟ 6 لاکھ افراد۔ وَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ، 40ویں دن آپ پلٹ کے واپس آئے اِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، بڑے غضب کی حالت میں تھے۔ کیوں غضب کی حالت میں تھے؟ آپ نے ابھی دیکھا تو نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو بتا دیا تھا۔ وَأَظَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، تو آپ غصے میں تھے، اور غصہ کون سا؟ آصفہ، جو تعصف کے ساتھ تھا، نہ کہ انتقام کے ساتھ، افسوس کے ساتھ تھا کہ اتنی میری محنت تھی، اتنے معجزات دکھائے تھے، فرعونیوں سے بچا کے لایا تھا، دریائے نیل پار کروایا تھا، من و سلوہ کھلایا تھا، اتنے معجزات دیکھ کر بھی ایک بچھڑے کے سامنے گر پڑے۔ عجیب بات ہے واقعاً۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمان سب سے زیادہ پورے قرآن میں جس نبی کا اسم لیا گیا، نام لیا گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ کیسے تھے؟ ساحر، جادوگر، جو ایک معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ یہ کیسے تھے؟ مومن، جو ایک بچڑا دیکھ کر ایمان کھو بیٹھے۔ دونوں واقعات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہی تو ہیں۔ کیا دیکھا تھا ان جادوگروں نے جو فرعون کے دربار میں بلوائے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر؟ بس یہی دیکھا تھا کہ عصا نے زمین پہ گر کے ان کی رسیوں کو جو سانپوں کی طرح ہل رہی تھیں انہیں کھا لیا تھا،
ایک معجزہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے، اور اتنے سارے معجزات دیکھنے والے مومن بنی اسرائیل کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں رہنے والے، وہ ایک بچھڑے کو دیکھ کر اس کی بھی آواز سن کر سجدے میں گر گئے، 6 لاکھ افراد۔ قال یا قوم، آپ نے فرمایا اے قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک عمدہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر یہ عہد بہت طولانی ہو گیا تھا؟ ام اردتم، یا تم یہ سوچ بیٹھے کہ ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب آ ہی جائے، فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا ہے۔ قالوا، اب بہانے بازی شروع کر دی، ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا احملنا، کہتے ہیں ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ لوگوں نے زیورات لا کے جمع کرا دیے، ڈونیشن دے دیا، اس ڈونیشن پر سامری نے بھی اپنا ڈونیشن لا کے ڈال دیا، اور یہ اس طرح واقعہ بن گیا، ہم نے تو سوچا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مومن بڑا سیدھا ہوتا ہے، سیدھا مومن نہیں ہوتا، مومن سیدھے راستے پر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ راستہ غلط کون سا اور صحیح، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بڑا مشکل کام تھا۔ اب یہ اگر قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تاریخ پر غور کریں تو پہلا سوال کہ سامری ہے کون؟ جیسے میں نے کل بیان کیا تھا، قارون مومن تھا، کتاب توریت کی تلاوت کرنے والا تھا، نبی کے اصحاب میں شامل تھا، ایسے سامری بھی آپ کے پر ایمان لانے والا، آپ کے اصحاب میں شامل۔ اور اس کی خاص بات یہ کہ سامری اصل لفظ کیا ہے، یہاں بعض نادان لوگ اس کو ملاتے ہیں سامرہ سے، سامری سامرہ، اس زمانے میں سامرہ شہر تھا ہی نہیں، یہ سامری اصل میں لفظ عبرانی ہے۔ جب عربی زبان میں کوئی عبرانی لفظ پڑھا جاتا ہے تو ایک فرق ہو جاتا ہے، اور فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر عبرانی میں شین ہو تو عربی زبان میں منتقل ہو کے سین پڑھا جاتا ہے۔ جیسے موشا، اصل لفظ عبرانی زبان کا موشا، نہ کہ موسا، مگر یہ زبان عربی منتقل ہوا تو شین سین میں تبدیل ہو گیا، ہاں موسا موشا، موشا سے موسا، ایسے اصل یہ لفظ ہے شمریون، اصل لفظ کیا ہے؟ شمریون، یہ سامری لفظ اصل میں شمریون شمرون سے ہے۔ شمرون جناب یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے چوتھے نمبر کی ایک نسل میں ایک شخص گزرا ہے، یہ اس کے خاندان کا فرد ہے، شمرون کے نسل سے شخص شمریون، اور شمریون کو عربی زبان میں سامری کے نام سے یاد کیا گیا۔ سامری نے کیا کیا تھا؟ آیات کا خلاصہ تو بہت تفصیل آیات کے ساتھ، ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلا کام تو یہ کیا کہ قوم پر ناراض ہوئے، دوسرا کام بہت سخت کیا، سورہ اعراف میں القل الواحا، آپ جو توریت کی تختیاں لائے تھے وہ آپ نے زمین پہ ڈال دی۔ کیا نبی کو غصہ آتا ہے؟ غصے کی دو قسمیں ہیں، غصہ شیطانی اور غصہ رحمانی۔ شیطانی غصہ نفس کی تسکین کے لیے ہوتا ہے، اور رحمانی غصہ خدا کی محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر رحمانی غصہ نہ ہو تو کوئی جہاد کے لیے تلوار کیوں اٹھائے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیونکہ میدان جہاد میں تو محبت سے تلوار نہیں چلتی، تلوار تو چلتی ہی غصے کے ساتھ ہے، شدت جب بھی آتی ہے انسان کے ہاتھ کے وار میں۔ تو خیر بات، موسیٰ علیہ السلام نے القل الواحا، تختیوں کو اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ یہ
ایک بھرپور احتجاج تھا. حالانکہ اللہ کے انبیاء نے جب پیغام پہنچایا تو بڑے لطف کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، لیکن اب اتنی ناز برداریاں اس قوم کی، اس کے بعد اتنے معجزات دیکھ کر، اتنے نخرے اٹھوا کر، پھر یہ قوم ایک دن کے لیے 39ویں دن سے لے کر 40واں دن اور لاکھوں افراد بت پرست ہو گئے. آپ کا شدید غصہ تھا. آپ نے الواح کو زمین پر رکھ دیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور آپ نے اپنے بھائی کے سر کو جھنجھوڑ دیا. کون بھائی؟ ہارون علیہ السلام. جناب ہارون کی پوری تفصیل تو خود ایک پورا موضوع ہے. شاید اگر موقع ملا اس ماہ مبارک میں کہ ہم انبیاء کے واقعات تک پہنچے تو پھر جناب ہارون کا پورا عنوان قائم کریں. فی الحال خالی ایک جملہ، ہارون علیہ السلام از نگاہ توریت اور از نگاہ قرآن. قرآن کہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی سے التماس کی کہ اے میری ماں کے بیٹے، میرے سر کو مت کھینچیے. میں اتنا مجبور کر دیا گیا تھا کہ اگر میں کوئی قدم اٹھاتا تو لوگ مجھے قتل کر دیتے. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ 25 سال مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیسے گزارے تھے؟ تو اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. اور ایک جملہ اور سن لیجیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اور میری امت میں ایسا امتیاز، ایسا مشابہت ہے کہ بالکل جیسے دو نالین کے درمیان ہوتی ہے، سیدھے پاؤں کی اور الٹے پاؤں کی نالین. جو واقعات اس امت میں پیش آئے تھے وہ سارے واقعات اس امت میں پیش آئیں گے. اور اس لیے آپ کا فرمان ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یا علی آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو جناب ہارون سے تھی، بس ایک فرق ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو جناب ہارون نے فریاد کی ہے. یہ دو مقامات پر ہے، ایک سورہ آراف میں ہے، ایک سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، کہ آپ نے بس ایک فرق ہے کہ یہاں سورہ طٰہٰ میں داڑھی کا ذکر بھی ہے کہ میری داڑھی کو، میرے سر کے بالوں کو مت کھینچیے، اور سورہ آراف میں خالی بالوں کا ذکر ہے، سر کا ذکر. پھر راس اخیہ، آپ نے بڑا غصے کی حالت میں تختیاں رکھی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، یہ دکھانے کے لیے کہ اس کام کو معمولی مت سمجھنا. اگر موسیٰ جیسا پیغمبر الواح کو زمین پر رکھ کر اپنے بھائی ہارون جو اللہ کا نبی بھی ہے اس کا سر پکڑ لیتا ہے تو تمہیں چھوڑ دے گا؟ یہ شدت ناراضگی موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں، کیونکہ جرم بہت بڑا تھا. باقی سارے جرائم بنی اسرائیل کے ایک طرف تھے، یہ ایک جرم ایک طرف تھا. لیکن یہ سوال پیدا ہوا جب سامری سے اللہ کے نبی نے پوچھا، آیت کے اندر موجود ہے کہ تم بتاؤ، اچھا قوم سے تو ناراض ہوئے، اپنے بھائی پر غصہ کیا. بھائی کہتے ہیں مجھے مت برا کہیے، مجھے ظالمین کے ساتھ شمار مت کیجیے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں نے تو بڑی کوشش کی لیکن یہ قوم مجھے مارنے پہ آمادہ ہو گئی، مجھے قتل کر دیتی. اور میں اس خیال سے خاموش رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دو ٹکڑے بن جائیں پوری قوم کے، پھر آپ مجھ سے کہیں گے یہ کیا کر دیا. جناب ہارون کے جواب اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر وہ جملہ، پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے. پھر آپ نے دعا مانگی اپنے بھائی کے لیے. جناب ہارون آپ کے سگے بھائی ہیں، لیکن سورہ آراف میں آپ کے الفاظ ہیں یبن امی، اے میری ماں کے بیٹے. تو کیا باپ سے ایک ہونے کا نسبت کا عنوان نہیں ہے؟ دونوں کے والد بھی ایک ہیں، عمران، موسیٰ ابن عمران، عمران کے بیٹے موسیٰ بھی اور عمران کے بیٹے ہارون بھی. البتہ ماں کا مسئلہ یہ کہ ماں کا نام جب لیا جاتا ہے جبکہ کسی کے جذبات کو نرم کرنا ہو. جناب ہارون نے اس لیے فرمایا تھا یبن امی، تاکہ ماں کا عنوان جب آئے گا تو تھوڑا سا مجھ پر
نرم ہو جائیں گے، اور نرم آپ ہو گئے، اور آپ نے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حق میں اور اپنے بھائی کے حق میں دعا مانگی ہے۔ پھر آپ نے سامری کو بلایا، اور سامری کو بلانے کے بعد آپ نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا، یہ تو بتا کہ تو نے بنایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، ایک بنایا بچڑے کا مجسمہ، لَهُ خْوَارٌ، اس میں نکلتی تھی آواز، فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، بس وہ تمام لوگ کہتے تھے کہ تمہارا پروردگار ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور موسیٰ کا پروردگار ہے، اور موسیٰ اس کو بھول کر کوہ طور پر ڈھونڈنے چلے گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کیسے موسیٰ اسے بھول کر کوہ طور پر چلے گئے؟ کیوں، ہوا کیا تھا؟ اب خالی وہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ جب سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رحلت اور وصال یا شہادت کے بعد جو اختلافات سامنے آئے امت کے حوالے سے، تو یہودی نے آ کر مولا متقیان سے یہ استہزاء کرتے ہوئے یا طنز کرتے جملہ کہا تھا کہ ابھی تو آپ کے نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور آپ کے لوگوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دی۔ بہت نازک سی منزل ہے، اگر یہ ایک اعتراض ایک طنز سمجھ میں آ جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 25 سال جو مولا نے گزارے ہیں وہ کس کرب کے ساتھ گزارے ہیں کہ اسلام کی ظاہری عزت کو بھی بچانا ہے اور اپنے حق کو بیان کرتے ہوئے ظالم اور مظلوم کی پہچان بھی کروانا ہے۔ اور ایسی منزل پر آپ نے ارشاد فرمایا، سنو یہودی، ہمارے درمیان نبی کی نبوت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، نبی کی ہدایت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ نبی کے فرامین اور بعض فرامین پر اختلاف ہوا ہے، جبکہ تم بھول گئے کہ ابھی تمہارے پاؤں سے پانی خشک بھی نہ ہوا تھا، جب تم دریائے نیل سے نکل کر باہر پہنچائے گئے تھے تو کیا تم بھول گئے تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا دیجئے جیسے یہ قوم والے بت کو پوج رہے ہیں، تم ہمیں کہتے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ کیا مطالبہ کیا تھا، عجیب مطالبہ، یعنی اب جو بنی اسرائیل کے ذہنی کیفیت ہے، ایک تو وہ زر کی محبت لیے ہوئے، حب زر، ایک بت پرستی کی ایک خواہش دل کے اندر موجود ہے۔ وہ کب سامنے آئی ہے؟ جبکہ بنی اسرائیل دریائے نیل سے بحفاظت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پانی سے باہر نکل آئے تو ایسی قوم کو دیکھا انہوں نے نکلنے کے بعد جو قوم بتوں کو پوج رہی تھی، تو ایک مرتبہ کیفیت تمنا میں کہنے لگے موسیٰ سے، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا خدا بنا دیجئے ہم بھی اسے پوجیں گے۔ کچھ ہوتا ہے نا، عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ خدا میں تجھے کھانا کھلاؤں، بٹھاؤں، تیرا منہ دھلاؤں، لا حول ولا قوت، جہالت کی باتیں کیسی کیسی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے مومنوں کی حالت تھی جو اتنے معجزات دیکھتے ہوئے مسلسل آ رہے تھے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کہ جو سامری کو بلا کے سوال کر رہے تھے، سامری نے جواب کیا دیا تھا، یہ کیسے کیا سب کچھ؟ اس کو سزا ملی 3، مگر ایک سوال سے کیا تھا آپ نے، بتائیے تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے رسول کی سواری کے نیچے سے جو پاؤں کے نشان بن رہے تھے وہاں سے مٹی کو لیا، اور مٹی کو لے کر میں نے اس زیورات کے پگھلے ہوئے مجسمے کے اندر رکھا تو یہ آواز پیدا ہونے لگی، اور میرا نفس یہ چاہتا تھا کہ میں ایسا کر لوں، میں نے ایسا کر دیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نفس دل چاہ رہا ہے، جو دل چاہنے والی بات ہے تو بہت سی دل چاہنے والی باتیں انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی۔
اگر آپ کو یاد ہو تو جناب حابیل کی شہادت کے موقع پر قابیل نے کیا کہا تھا، یہ تو قرآن نے کوٹ کیا، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ كَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے مجھے یہ سکھایا کہ ایسا کر دے، میں نے کر دیا۔ لیکن اب یہ تو ایک ظاہری معنی لیے گئے، یہ کون ہے؟ رسول کون ہے؟ جبرائیل امین، نمائندہ پروردگار، کہ جب موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے تو آپ کے آگے جبرائیل چل رہے تھے، اور جبرائیل کی جو سواری تھی اس کے قدموں کے نشان جہاں بن رہے تھے وہ سامری نے دیکھ لیے، شامریون نے، اور وہاں سے مٹی اٹھا کر جس میں حرکت تھی اس سے اٹھا کے استعمال کیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا جبرائیل کو کوئی عام انسان دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، جبرائیل یا فرشتگان پروردگار کو عام انسان دیکھ نہیں سکتے، آواز سن سکتے ہیں اگر حجت خدا چاہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو، اس لیے کہ فرشتوں کے دیکھنے کی صلاحیت خدا نے انبیاء کو دی بس۔ پھر یہ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو، آثار احکامات کو لے کر اس نے کچھ سیکھا تھا، اور کچھ سیکھ کر اس تمام احکامات کو پھر اس نے مٹی میں ملا دیا۔ خود کہتا ہے مجھے اللہ پر ایمان اور موسیٰ کے نبوت پر ایمان پہلے اچھا لگتا تھا، بعد میں اچھا نہیں لگا، میں نے اس ایمان کو اٹھا کر بت پرستی کے نام میں تبدیل کر دیا۔ ایک دن میں اتنی بڑی تبلیغ شاید کبھی نہ ہوئی ہو کہ ایک دن میں 6 لاکھ افراد نے سجدہ کر لیا۔ اور اب بالکل آخر میں وہ 3 مسئلے اس کے حل کرتے ہیں، اس کے بعد قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ 3 مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ سے سن لیجئے، باقی 2-3 باتیں کل لگتا ہے کہ یہ عنوان آگے بڑھے گا ہفتے کے دن کے ساتھ، تو خالی ایک جملہ سن لیجئے۔ اور سامری یعنی شمریون، اس سے آپ نے جب پوچھا کہ تم نے کیا کیا، اس نے بیان کیا، اس کو 3 سزائیں ملی، ایک نفسیاتی سزا، ایک جسمانی سزا، ایک آخرت کی سزا۔ ایک سزا یہ تھی کہ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا کہ اب تم نے سب سے دور ہو جانا ہے، تم نہ کسی قبیلے میں آ سکتے ہو، نہ کسی مکان میں آ سکتے ہو، نہ کسی دکان پہ آ سکتے ہو، نہ کسی سے مل سکتے ہو۔ تمہاری پہلی سزا یہ ہے کہ جو تمہارے پاس قریب تم سے ملنے کے لیے آئے گا تم اس سے کہو گے لا مساس لی، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے مس مت کرنا۔ تمہاری پہلی سزا یہ۔ تفسیر انشاءاللہ کل کہ اس سزا کے اثرات کیا تھے اور آخر کیوں یہ انتخاب کیا گیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہے۔ صاحبان ایمان کے جذبات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور اتنے قیمتی جذبات کو لے کر کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی صاحب منبر، کوئی صاحب لسان، زبان کا استعمال کرنے والا اگر اسے غیر خدا کی طرف موڑ دے تو وہ آج کے دور کا سامری بن سکتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، مشکل جملہ استعمال کیا میں نے، آسان نہیں ہے۔ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں خود اس مقام پر، آسان نہیں ہے کہ تمام کے اذہان کو اگر خطیب غیر خدا کی طرف موڑ دے خدا کا نام لیتے ہوئے تو یقیناً اس نے بڑا جرم کیا۔ اِنَّهُ لَا مَسَاسَ لِي، اور چونکہ نام خطیب کا زبان پر آ گیا تو ایک خطیب ہے، خطیب روز تاسوعہ، اور خطیب روز تاسوعہ ایک خاص لقب ہے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی کا۔ 9 محرم کو آپ نے خطاب کیا ہے، آپ کا خطاب تو پورا ایک عنوان ہے، خالی ایک جملہ حبیب کی خدمت میں عرض کرتے۔ حبیب امام کے وہ صحابی ہیں، امام کے وہ محبت کرنے والے ہیں جنہیں امام نے خود خط لکھ کر بلایا ہے، اور جب خط امام کا حبیب تک پہنچا ہے تو حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے، پورا آپ کا سنا ہوا واقعہ۔ حبیب نے کھانا چھوڑ دیا، حسین کے نام پر چلے گئے۔ آج کوئی حسین کے نام پر کھانے کے لیے آتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
حسینیوں کی پہچان یہ ہے کہ حسین کے نام پہ کھانا چھوڑ گیا، واہ غربتا، تم آ جاؤ، اس کے بعد پھر حسین جانے اور تم جانا، تمہیں پانی کہاں سے ملے گا، تمہیں کھانا کہاں سے ملے گا، پھر تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تم ایک مرتبہ نکل تو آؤ نام حسین پر۔ حبیب کربلا پہنچے ہیں اور حبیب کا کیا استقبال ہوا ہے، بس ایک جملہ کافی ہے، ہائے غربت اولاد زہرا، کہ جب حبیب کے آنے کی خبر ہوئی ہے اتنا جشن کا سما بن گیا، جیسے حبیب نہ آئے ہم کوئی بہت بڑا لشکر آ گیا ہو۔ امداد سرکار سید الشہداء کے لیے سب مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اماں فضہ کو بلا کے جناب زینب نے پوچھا تھا، اماں یہ تو بتائیں کون آ گیا ہے کہ اتنی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تکبیر کی؟ تو اماں فضہ نے آ کر بیان کیا، بی بی بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے، بس یہ سننا تھا۔ فرماتی ہیں اماں سے، اماں جلدی سے چلی جاؤ، جا کر حبیب کو میرا سلام کہنا حبیب زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے، حبیب تمہارا بڑا شکریہ، تم ہم غریبوں کی امداد کے لیے چلے آئے۔ حبیب نے سلام جو سنا ساری خوشی جاتی رہی، اپنے سر سے امامے کو اتار دیا، سر کو پیٹ کے فرمایا آج یہ وقت آ گیا کہ نبی زادیاں غلاموں کو سلام کہلواتی ہیں۔ آئے غربت حبیب ابن مظاہر، مولا پہ قربان ہو گئے۔ بس ایک جملہ سنیے گا، حبیب کا کٹا ہوا سر کہتے ہیں گھوڑے کے گلے میں لٹکایا گیا تھا یا نیزے پہ بلند کیا گیا تھا، اور جس نیزے پہ بلند کیا گیا کوفے کی گلیوں میں حبیب کا سر جب لایا گیا، حبیب کا بیٹا قاسم اپنے بابا کے قاتل کے پیچھے پیچھے آتا تھا، اس نے کمسن کو آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ وہ کہتا تھا مجھے میرے بابا کا سر دے دے۔ کہا تجھے بابا کا سر تو نہیں ملے گا، تو کرے گا کیا؟ کہا میں اس کے سر کو دھوؤں گا، بابا کے خون کو صاف کروں گا۔ کہتے ہیں قاسم نے کچھ دوستوں کو جمع کیا اور کوفے کے باہر کسی مقام پر موقع پاتے کے ساتھ اپنے بابا کے سر کو قاتل سے چھین لیا، اور جب چھین کے چلا تو یہ کہتا ہوا چلا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا سر نو کے سینہ پر کیسے رہ جائے گا؟ ارے میں کہوں گا ایک قاسم ذرا آہستہ بولو، ایک اور بیمار بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تانقے خاردار پہنے ہوئے بابا کے اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کی ہوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام صاحبان ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار روح سرکار سید الشہداء کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں حبیب ابن مظاہر کی شفاعت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اس سے پہلے کہ فاتحہ کے نام دیے جائیں اب میں پھر آج التماس کروں گا کہ رضا بھائی آپ کی ذمہ داری ہے آپ ایک سوال کریں۔ اب یہ سب کے سب آپ گواہ رہیے گا، یہ کل کی بات کر رہے ہیں اور کل پھر میں سوال نہیں کروں گا چاہے کسی کو انعام ملے یا نہ ملے۔ آج کا سوال مشکل سوال کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور آسان سوال کرنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ تو جو سوال مشکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا علاقہ تھا کہ جہاں تاجروں کے قافلے آ کر رکتے تھے اور جہاں سے باقاعدہ آواز لہو و لعب رسول کی مسجد میں آئی تھی، اس علاقے کا نام بتا دیجئے۔ اس علاقے کا نام
کیا بتایا؟ مناخہ. ٹھیک، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کی التماس سید محمود حسن ابن سید جعفر حسن، صفیہ خاتون بنت سید محمد ستین، کنیز زینب بنت سید محمود حسن، عزیز زینب بنت سید محمود حسن، سید جاوید حسن ابن سید مسعود حسن، سید مہدی حسن ابن سید حسن مشتبہ، سیدہ نسرین بنت سید حسینی اور سیدہ بنت سید جعفر حسن، شاہدہ بنت سید جعفر حسن اور نسیمہ حسن بنت سید ذکی حسن اور لطیف النساء بیگم بنت سید محمد ستین، مرحومہ طیبہ بی بی، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء ملت کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ. بسم اللہ.